نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ تعظیم القرآن اور احترام قرآن کے حوالے سے آپ احادیث سن رہے ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے کہ یہ شہر القرآن ہے اور رمضان میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، حدیث نمبر 12 ہے، قرآن کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اس کو ایسی جگہ لے کر نہ جائیں جہاں اس کی توہین کا اندیشہ ہو، جہاں اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ ہو سکتا ہو، جلایا جا سکتا ہو، پھاڑا جا سکتا ہو، پھینکا جا سکتا ہو، تو یہ بھی اس کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو مخافۃ ان ینالہ العدو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ قرآن مجید کو لے کر آپ سفر کریں اور دشمن کے علاقے میں جائیں، اس بات کا خوف محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں دشمن قرآن کی توہین نہ کرے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، بہت سے لوگ جذبات میں ہو کر بسا اوقات کسی کے سامنے قرآن رکھتے ہیں اور وہ غصے میں اٹھا کر پھینک دیتا ہے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے جذبات کی وجہ سے اس نے قرآن کی توہین کی۔ تو خالی ارض عدو نہیں، دشمن کی سرزمین نہیں، بلکہ ہمارے مابین بھی ایسے بے علم لوگ موجود ہیں کہ جو اصلاح کرنے کے بجائے جذبات میں آ جاتے ہیں اور وہ نسخہ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اور میں ایسے ایک دو تجربے دیکھ چکا ہوں۔ تو کوئی بھی پہلو جس سے قرآن مجید کے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اہانت کا پہلو نکلتا ہو، اس عمل سے بچنا چاہیے۔ یہ قرآن کی حرمت کا، تعظیم کا تقاضا ہے۔ البتہ اگر وہ لوگ توہین نہیں کرتے تو انہیں قرآن مطالعے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، دعوت کے طور پر حوالہ دیا جا سکتا ہے، پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے تھے تو اس میں آیات لکھا کرتے تھے، اور وہ خطوط عمومی طور پہ آپ کے قبول کر لیے جاتے تھے، سوائے کسرا کے آپ کے باقی خطوط قبول کر لیے گئے تھے۔ تو جہاں خطرہ ہو، خدشہ ہو کہ یہاں توہین ہو سکتی ہے، وہ قرآن کے ساتھ بدسلوکی کر سکتے ہیں، وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، انفرادی شخص ہو یا اجتماعی کوئی گروہ ہو، تو ایسی صورت میں قرآن مجید ان کے پاس لے کر نہیں جانا چاہیے۔ اور بھی اس کے بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، مشہور حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر، نبی علیہ السلام نے قبر پہ لکھنے سے منع فرمایا۔ اب نام تو نام ہے، لوگوں نے پوری آیت الکرسی وہاں لکھی ہوتی ہے، تغرے لگائے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، معوذات لکھی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور وہ چند دنوں کے بعد گر جاتی ہیں، جانور اس پہ پیشاب کرتے پھرتے ہیں، جو دفنانے جاتے ہیں وہ انہی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جا کے۔ قبرستان کا حال یہ ہو گیا۔ تو یہ بھی توہین قرآن کا ایک پہلو ہے۔ لہذا جب شریعت کی مخالفت ہوگی تو توہین کا پہلو نکلے گا۔ جب لکھنے سے منع کیا ہے تو نہیں لکھنا چاہیے۔ تو جو بھی قرآن مجید کی توہین کا پہلو ہے اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کی تعظیم کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 13 ہے، قرآن مجید کو تھامنا یہ ہدایت اور نجات کا سبب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا و ابشروا، خوشخبری قبول کرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوشخبری سنو، خوشخبری سنو۔ الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ معبود برحق ہے اور میں اللہ کا سچا رسول؟ صحابہ نے کہا بالکل ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإن هذا القرآن سبب، قرآن مجید رسی ہے، قرآن مجید ایک وسیلہ ہے، واسطہ ہے، رسی ہے۔ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا زیادہ تمہیں قرآن مجید سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ بس ایک طرف سے اللہ نے تھاما ہوا ہے اور ایک طرف سے تم اس کو تھام لو۔ فتمسکوا بہ، اس کو چمٹ جاؤ، اس کو تھام لو۔ فإنکم لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، قرآن کو لینے کے بعد نہ تو ہلاک ہو سکتے ہو، نہ برباد ہو سکتے ہو، نہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو سکتے ہو۔ تو قرآن مجید کو عملی زندگی میں اس انداز سے تھام لینا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہدایت انسان کا مقدر ہو جائے اور
ہلاکت، تباہی اور گمراہی اس سے دور ہو جائے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی تعظیم میں سے ہے۔ حدیث نمبر 14 ہے، قرآن مجید جو ہے انسان کو جنتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کی دعوت دیتا بلکہ کھینچتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ابن حبان وغیرہ میں فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن شافع ہے، مشفع ہے۔ شافع سفارش کروانے والا، سفارش کرنے والا، اور مشفع جس کی سفارش کو شرف قبولیت عطا کیا جائے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو مجسم بنا کر اس کو اجازت دے گا، یہ گفتگو کرے گا، اور جس کے حق میں اللہ چاہے گا یہ اس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ فرمایا شافع بھی ہے، اس کو اجازت ملے گی، اور مشفع بھی ہے، اس کی شفاعت کی لاج رکھی جائے گی، اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ وَمَاهِلٌ مُصَدَّقٌ، اور قرآن مجید تصدیق شدہ جھگڑا کرنے والا ہے، اپنے ساتھی کے لیے حجت تمام کرنے والا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سرٹیفکیٹ والا وکیل ہے جو آپ کی طرف سے کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کا دفاع کرے گا۔ جب ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دفاع کرے گا اور ہمارے ساتھی ہونے کا اقرار کرے گا، فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو سامنے رکھا۔ سامنے رکھنے کا ایک معنی تو یہ کہ ہم ہمیشہ سامنے رکھیں، کمر نہ کریں، اچھی بات ہے، مگر اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی یہ ہے کہ عقیدے میں، عمل میں، تہذیب میں، تمدن میں، قول میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار میں، خوشی میں، غمی میں، مسائل کے اختلافی مسائل کے حل میں ہم ہر وقت قرآن مجید کو سامنے رکھیں بطور حوالے کے لیے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے، اسے دستور زندگی اور قانون زندگی بنا کر، منشور زندگی بنا کر زندگی گزارے۔ یہ معنی ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ فرمایا جس نے قرآن کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھا، قادہ الی الجنہ، وہ سامنے سے قیادت کر کے، قیادت سامنے سے ہی ہوتی ہے، قیادت آگے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کو جنت میں لے جائے گا، وہ آگے بڑھ کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ او خلف ساقہ قادہ، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم کمر نہ کریں، اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ گزرتے ہیں تو پیچھے کمر تو ہو ہی جاتی ہے۔ قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں ریک کے اندر، آپ ایسے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے اگر آپ بیٹھے ہیں قرآن پیچھے آپ اس کو آگے رکھ لیں۔ لیکن یہاں معنی یہ ہے من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا، کبھی پڑھتا نہیں، کبھی عمل نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ایمان بھی نہیں لاتے، ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، منشور زندگی نہیں بناتے، دستور زندگی، قانون زندگی نہیں بناتے، عقیدہ بھی خراب ہے، عمل بھی خراب ہے، ہر چیز قرآن کے خلاف ہے۔ فرمایا قرآن مجید اس کو پیچھے سے دھکا دے کر جہنم میں گرا دے گا۔ ساقہ کا معنی یہ ہوتا ہے پیچھے سے دھکا دینا، پیچھے سے دھکا دے کر قرآن بھی اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ معاملہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں یا اس کو پس پشت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جو چلا ہوا ہے کیا ہے، کبھی کھولنا نصیب نہیں ہوتا، بس سجا کے اوپر رکھ دیا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پڑھا کب جاتا ہے جب کسی کی جان نہ نکل رہی۔ جی ہم نے سنا یاسین پڑھنے سے جان نکل جاتی ہے، ابا کی روح نہیں نکل رہی، اماں کی وفات نہیں ہو رہی، چلو یاسین پڑھتے ہیں، یاسین کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھتے جو فرض ہے، بس لوگوں نے بتایا جی ایسا کریں سورہ مریم پڑھ لیں آپ کی اولاد نہیں ہوتی، مریم پڑھنے سے اولاد ہو جاتی ہے۔ تو پھر تو کوئی دنیا میں بے اولاد ہی نہیں ہوتا، مریم تو سارے پڑھ سکتے۔ اور کچھ وہ بد نصیب ہیں جو شیخ الاسلام اور مفتی اعظم بنے پھرتے ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا جی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور وہ اکثر و بیشتر خواب میں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں مفتی تو ہے، شیخ الاسلام تو ہے، خواب دوسرے کو آتا ہے ہمیشہ، اللہ کے نبی دوسرے کے خواب میں آتے ہیں، تیرے خواب میں کبھی نہیں آتے، ہمیشہ بولتا ہے وہ کہ جی اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار ان کے خواب میں آئے تھے، اور اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سورہ غافر کو 70,000 مرتبہ پڑھو، پاکستان کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ کوئی عرصہ پہلے اس نے گپ ہانکی تھی، تو ہم نے الحمدللہ اس وقت کہا تھا اللہ کے بندے تو 70,000 کی بات کرتا ہے، پاکستان میں لاکھوں مدارس ہیں اور بچے کروڑوں مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں ایک دن میں، کروڑوں مرتبہ۔ اپنی مرضی کے لوگوں نے حل بنا رکھے
کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ ہاں، جس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بتا دیا کہ یہ سورت پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس کا ورد کریں، مگر اس سے پہلے فرائض کو مکمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے مطلب کی چیز تو لے لی اور اللہ کے فرائض کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ داڑھی کا پتہ ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، بس زندگی گزر رہی ہے جانوروں کی طرح۔ تو یہ دین اسلام کی منشا نہیں ہے۔ فرمایا جس نے پس پشپ ڈال دیا، تیسرے دن پڑھتا ہے، 10ویں دن پڑھتا ہے، 40ویں پڑھتا ہے، ختم کرواتا ہے، بس یہی کام رہ گیا، قبرستان میں مولوی بٹھا دیتا ہے، وہاں پڑھائی کرتا ہے، یہ اس نے قرآن کو پیچھے ڈالا ہوا، اس نے قرآن کو پیچھے ڈالا ہوا۔ فرمایا قرآن اس کو پیچھے سے دھکا دے کے جہنم میں گرا دے گا۔ حدیث نمبر 15، قرآن مجید کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ قیام لیل کریں، آپ رات کو قیام کریں، تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سفارش کروائے گا، شفاعت کروائے گا، تو کیا کہے گا؟ اے رب انی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا۔ تو جو شخص قرآن کا حافظ ہو کے، قاری ہو کے، عالم ہو کے رمضان کے دنوں میں بھی قیام نہیں کرتا، سوتا رہتا ہے، قرآن اس کی سفارش تھوڑی کروائے گا، اس کی شفاعت تھوڑی کروائے گا۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں اس کی سفارش کروانے آیا ہوں جو رات کو جاگا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ رات کو نازل ہوا، اس کا رات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو قیام لیل کرنا بہت ضروری ہے، قیام لیل کرنا، رات کو قیام کرنا۔ اور میرے دوستو، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہماری مساجد میں جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، اللہ ماشاء اللہ، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہوادار ماحول ہے، اچھا قاری ہے، سب کچھ سہولتیں میسر ہیں، مگر تراویح بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے جا کے ہوٹل میں بیٹھ جائے گا، موبائل کو 4 گھنٹے چلا لے گا، اسے تراویح نصیب نہیں ہوتی، اور آ بھی گیا تو گپے لگاتا رہے گا کونے میں بیٹھ کے۔ دوسروں کو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے تو چپ رہنا چاہیے، خود کبھی چپ نہیں ہوتا، وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ باتوں میں لگا ہوتا ہے، ساری باتیں اس نے مسجد میں کرنی ہوتی ہے، ملاقات بھی کرنی ہو کہتا نہیں وہاں جا رہا ہوں تراویح پڑھنے، ادھر ہی آ جانا، وہیں باتیں کریں گے بیٹھ کے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر بتائیے کہ ہماری نجات کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ربیعہ کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، اور صحابی کا مقام آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن خوش ہو کر کہا ربیعہ مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ مطلب یہ تھا میں دعا کروں گا اللہ تجھے دے دے گا۔ ربیعہ نے سوچ کر مانگا، کیا کہا؟ مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگو؟ انہوں نے کہا بس کافی ہے، جنت میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، بیڑا پار ہوگا۔ صحابی کو جنت میں جانا ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کہا چلو وہ تو چلے ہی جاؤ گے، کچھ اور مانگ لو، نہیں، آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو میری مدد کرو سجدے زیادہ کر کے، اس سے مراد ہے نوافل زیادہ پڑھا کرو، پھر محمد کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، پھر میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے اگر نفل زیادہ پڑھو گے۔ صحابی کو ضرورت ہے، وہابی کو ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، وہ آزاد ہے، اور سب جانتے ہیں کوئی نہیں سوتا، یہ تو باتیں کرتے جی نیند آ رہی سر بھاری ہو رہا ہے، یہ موبائل سب کو جگاتا ہے، یہ ہوٹل سب کو جگاتے ہیں، بازار سب کو جگاتے ہیں، سب شہری کھا کے جانوروں کی طرح سوتے ہیں، پھر دھوپ لگتی ہے پھر اٹھتے ہیں، بولے ہاں جی اب کاروبار پہ چلتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ۔ تو یہ دن بار بار تھوڑی آتے، کتنے تمنا لے کر رخصت ہو گئے۔ آج وقت ہے، ہمیں چاہیے نسل نو کو بتائیں کہ بیٹا ہمیں یہ قیام کرنا ہے، ہمیں یہ قیام کرنا ہے، ہمیں یہ قیام کرنا ہے۔ تو قرآن کی تعظیم یہ ہے، فرمایا قیام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی، فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس نے 10 آیتوں کا قیام کیا، اتنی چھوٹی نماز پڑھی کہ بل عادیات ضبح پڑھ لی، بس اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیا جاتا ہے یہ غافل نہیں ہے، یہ جاگ رہا ہے، یہ بیدار ہے، اس کا دل غافل نہیں ہے، یہ خوش نصیب ہے۔
اور جو غافل نہیں ہوتا وہ ذاکر ہوتا ہے. ذاکر کا معنی اللہ کو یاد کرنے والا. لکھ دیا جاتا ہے یہ ہمیں یاد کرنے والا ہے, اور جس کو اللہ لکھ دے یہ یاد کرنے والا ہے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ذاکر مرد ہو یا عورت ہو, اللہ نے اس کو اجر عظیم دینا ہے, اللہ نے اس کو گناہوں کی معافی دینی ہے. 10 آیتوں کا قیام کر لو, قرآن کام آ جائے گا. فرمایا ومن قام بمئۃ آیۃ کتب لہ من القانتین. جس نے 100 آیتوں کا قیام کر لیا, مثال کے طور پہ اس نے پڑھ لیا عما یتساءلون, ایک سورت اور ملا لو چھوٹی سی, 100 آیتیں ہو جائیں گی. 2 رکعت پڑھی, 4 پڑھی. فرمایا اتنا سا قیام کیا, 100 آیتیں پڑھی, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لکھ دیا جاتا ہے کتب من القانتین. یہ قانت ہے, موتی ہے, فرما بردار ہے, اطاعت گزار ہے, وفا شعار ہے. اور قانتین میں سے مریم بھی ہے, کانت من القانتین. گویا کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ تمہارا درجہ مریم کی طرح ہو جائے گا, اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے, اللہ کے فرما بردار لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے. اور جس نے 1000 آیتیں پڑھ دی, فرمایا وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ. اور جس نے 1000 آیتیں پڑھ دی, پورا اما پارا پڑھ دیا ہمت کر کے, پورا اما یتساءلون پڑھ دیا. اور آپ کو تو اجازت ہے, آپ نفلی نماز دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن دیکھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں. وہ تو بدنصیب لوگ ہیں. میں آپ کو بتا دوں معذرت کے ساتھ, کتابوں میں لکھا ہے قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہاں البتہ اگر سامنے برہنہ عورت بیٹھی ہو اور اس کی شرمگاہ پہ نظر پڑ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, کتابوں میں لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں, بس ایسی باتیں کر دیتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہے. آپ تو خوش نصیب, اللہ نے آپ کو موقع دیا, آپ کھول کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. سیدہ عائشہ کا غلام زکوان قرآن دیکھ کر پڑھا کرتا تھا, سب کو پتہ ہے. 1000 آیتیں پڑھ دیں, فرمایا کتب من المقنطرین, لکھ دیا جاتا ہے آج اس نے خزانہ لٹایا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ یہ تو غریب ہے, یہ تو پاکستان کا باسی ہے, غریب در غریب ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, 1000 آیتیں پڑھی, ہم نے لکھ دیا, آج اس نے خزانہ لٹایا اللہ کی بارگاہ میں. یہ خوش نصیبی ہے قرآن پڑھنے کی. تو لہذا قیام لیل کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا ساتھی بنائے, قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے, دنیا کا ساتھی بنائے, قبر کا ساتھی بنائے, حشر کا ساتھی بنائے, اور اس کو ہمارا شافع مشفع بنائے. خواتین کے لیے اعلان ہے